بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللہ جی ماشاء اللہ. جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب، ملک معروف قاری، تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ آج روزے کی اہمیت پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور رمضان المبارک ظاہر ہے اس روزے کا حب ہے، تو رمضان المبارک کی اہمیت پہ بات کریں گے، اس کے فضائل پہ بات کریں گے. اور
اللہ کا شکر ادا کریں گے صاحب کہ وہ مہینہ آ گیا جس کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے صبری سے انتظار فرمایا کرتے تھے. وہ مہینہ آ گیا جس کا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوبصورتی سے اہتمام فرمایا کرتے تھے. وہ مہینہ آ گیا جس مہینے کو پانے کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا دعا فرمایا کرتے تھے. وہ مہینہ آ گیا جس مہینے کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں اس مہینے کے اہتمام کے لیے بھرپور موٹیویٹ فرمایا کرتے تھے. وہ مہینہ آ گیا جس مہینے سے پہلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے. وہ مہینہ آ گیا ناظرین کہ جس مہینے میں آپ کا، میرا، ہم سب کا پالنہار جنت کے ڈورز کو مکمل طور پہ اوپن کر دیا کرتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے، یعنی جہنم کو مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن کر دیا کرتا ہے، شیاطین کو مکمل طور پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. بس کسی طرح میرا بندہ جنت کا پاس لے لے، گیٹ پاس لے لے، وہ بغیر گیٹ پاس کے رمضان کو جانے نہ دے. یعنی ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ دنیاوی، اب ایک مثال دے کے آپ کو بات کرتا ہوں کہ دنیاوی ایگزامز میں پہلے سارا سلیبس ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق پیپرز کی تیاری کرنی پڑتی ہے. نظامی صاحب اور تنولی صاحب اس بات کو بہت آسان طریقے سے ریلیٹ کر پائیں گے کیونکہ دونوں ہی ظاہر اساتذہ ہیں، تو اس کے مطابق ظاہر پیپرز کی تیاری کرنی پڑتی ہے اور نامعلوم سوالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر نتیجے کا باقاعدہ انتظار کرنا پڑتا ہے. پیپر اچھے کیے تو ٹھیک ہے، خراب کیے تو پیپر یا سمجھ لیجئے کہ آپ مکمل طور پر فارغ ہو گئے. پیپر اچھے کیے مگر اگر چیکر جو ہے وہ خراب نکلا تو سارا ہی معاملہ آپ کا جو اس کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. مگر بلا تمثیل میں عرض کروں، میرا آپ کا رب کس قدر کریم ہے صاحب، ذرا غور کیجئے کس قدر کریم ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے سے پہلے ہی کوشچن پیپرز آپ کو تھما دیا کرتا ہے، پھر اس کے آنسرز بھی آپ کو بتلا دیا کرتا ہے، اور بات یہاں پر ختم نہیں کرتا بلکہ آنسرز کیسے دینے ہیں یہ بھی سمجھا دیتا ہے، کیا لکھنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہے، اور کیا نہیں لکھنا یہ بھی بتلا دیتا ہے. اور اس پر بھی خدا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا رکتا نہیں ہے، یعنی ہمارا رب جو ہے وہ یہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم صحیح طور سے اپنے پیپرز کو اٹیمپٹ نہ کر پاؤ تو پھر ایک اور موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، پھر بار بار مواقع دیتا ہے. کبھی رحمت کے عشرے کی صورت میں موقع دیتا ہے، کبھی مغفرت کے عشرے کی صورت میں موقع دیتا ہے، کبھی جہنم سے نجات کے عشرے کی صورت میں موقع دیتا ہے. یعنی بندہ اگر نہیں سنبھلتا تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم اسے چھوڑتی نہیں، رمضان میں اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے، کبھی تاک راتوں کے ذریعے سے اس کا پیچھا کرتی ہے. یعنی بندہ کتنا ہی ڈفر ہو رب چاہتا ہے کہ کسی طور سے اسے جنت کا گیٹ پاس مل جائے، یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات آ جاتی ہے، یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پاسنگ مارکس دلا کر ہی پاس کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ اگر ندامت کا ایک اشک بہا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جایا کرتا ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک ایکچولی وہ انسٹیٹیوشن ہے جس میں کوئی داخلہ فیس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی داخلہ فیس نہیں ہے. یعنی یہاں پر ہمیں سیمسٹرز کی بھاری فیسز نہیں دینی پڑتی، نہ اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، نہ اس کے ڈیفالٹ کا ہمیں کوئی خطرہ ہوتا ہے. اس انسٹیٹیوشن کے لیے آپ کو کسی سے بھیک بھی نہیں مانگنی پڑتی اور نہ کسی سے قرضہ لینا پڑتا ہے. اس کے ایڈمیشنز مکمل طور پہ اوپن ہے، ذہن میں رکھیے، اور پوری دنیا کے لیے اوپن ہے. یہ اس کائنات کا ٹاپ آف دا لائن انسٹیٹیوشن ہے. یہاں ایڈمیشن کے لیے ہمیں کسی سورس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایون یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو چاند رات سے لے کر چاند رات تک فری فار آل ہے، فری فار آل، ہر ایک کے لیے ہے. جب چاہیں، جس جگہ سے چاہیں، جس وقت چاہیں اس انسٹیٹیوشن میں آپ داخلہ لے لیجئے. وائی فائی کی ضرورت بھی نہیں ہے، آن لائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں اس انسٹیٹیوشن میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. ناظرین کرام، کمال یہ ہے کہ رمضان انسٹیٹیوشن آپ سے 4 سال نہیں مانگتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ تو آپ سے صرف 1 مہینہ مانگتا ہے، اور اس طرح سے مانگتا ہے کہ نرسری سے لے کر یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ماسٹرز تک اور پی ایچ ڈی تک جو ہے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری میں باقاعدہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کرا کر باہر نکال دیتا ہے. آپ کو 5 وقت نمازوں کے کورس کرواتا ہے، آپ کو تراویح کے سرٹن ٹائم کے کورسز کرواتا ہے، آپ کو اپنی اسپیشلٹی کے مطابق قرآن کورسز کرواتا ہے، آپ کو ذکر و اذکار کے کورسز کرواتا ہے، آپ کو ایثار کے، قربانی کے، غمخواری کے، سخاوت کے کورسز کرواتا ہے، آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے، حرام کمائی سے، غصے سے، حرام کاموں سے، غرض اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ کے ہر کام کا آپ کو کورس کرواتا ہے. اور
ٹاپ آف دا لائن یہ کہ یہ انسٹیٹیوشن اپنی اسپیشلٹی کے مطابق روزوں جیسی عظیم عبادت کا کورس بھی آپ کو کرا کر تقوی و پرہیزگاری کے منصب پر بٹھا دیا کرتا ہے، یعنی اللہ سے آپ کو بنیادی طور پہ ملا دیا کرتا ہے. لہٰذا اگر ابھی تک آپ نے ذہن میں رکھی ایڈمیشن نہیں لیا نا تو فوری طور پر ایڈمیشن لے لیجئے. اچھا یہاں جو ہے لمیٹڈ سیٹس نہیں ہیں، ان لمیٹڈ سیٹس ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ رمضان انسٹیٹیوشن وہ ہے جو 1 مہینے کے لیے صرف اوپن ہوا ہے، پھر اگلے برس آئے گا. اب پتہ نہیں اگلے برس ہماری زندگی کی فائل اوپن ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت رمضان کی جو ایڈمیشنز ہیں وہ مکمل طور پہ اوپن ہے. تاخیر مت کیجیے گا، فوری داخلہ لیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی جو ڈگری ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس کی جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ آپ کو عطا فرما دے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، اور یہ بنیادی طور پہ رونق ہیں میرے پروگرام کی. میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے ممتاز اسکالر بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں. میرے بائیں جانب آج آپ کو زبردست ٹپس بتائیں گی، ماہر غذائیات ہیں، اور جب آتی ہیں صاحب تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر کے جاتی ہیں کہ جس کو ہم بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے کہا کیا تھا. تو آج ان سے زبردست ٹپس لیں گے. محترمہ ڈاکٹر جویریہ محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب کچن کے محاذ پہ موجود ہے محترمہ منیرہ کرن صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم. تو آغاز کرتے ہیں منیرہ صاحبہ آپ سے. تو ذرا بتائیے آج آپ کیا بنانے والی؟ آج میں بنانے جا رہی ہوں دم کا قیمہ. میری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے تھوڑی کوئک اور جھٹپٹ سی ریسیپیز ہوں اور اس پہ فلیور اور اروما بھی بالکل ویسا ہی ہے. تو آج میں بنا رہی ہوں دم کا قیمہ اور ساتھ میں بنا رہی ہوں اسٹرابری سلش جس میں منٹ اور ساتھ میں لیمن کا فلیور ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ قیمے کی میں بتا دوں آپ کو ٹپ کہ قیمے میں میں نے ڈالنا ہے کیپسیکم. تو اس کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شملہ مرچ ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے. تو میں آپ کو پہلے اسپائسز بتا دوں کہ جو اسپائسز ہیں وہ آپ نے روسٹ کرنے ہیں. جیسے کہ زیرہ، سوکھا دھنیا، گرم مسالہ اور ثابت لال مرچ. اس کو میں ہلکا سا روسٹ کروں گی، بلینڈ کر لوں گی. اور اس کے بعد جو قیمہ ہے، کیونکہ یہ بڑی کوئک سی ریسپی ہے، اس میں میں یہ مسالے ایڈ کروں گی. کون سا قیمہ آپ نے بتایا؟ بم کا قیمہ؟ جی دم کا. اچھا دم کا، اس کو ہم دم پہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو ساتھ جو اینڈ میں اس کی ہوگی شملہ مرچ، اس کو میں ہلکا سا ڈیپ فرائی کروں گی اور اس کو دم پہ رکھوں گی. اور آپ کو اس کو چاہیں تو اپنی پسند کی سبزی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے کریلے کا سیزن ہے، آپ کریلے فرائی کر کے ایڈ کر سکتے ہیں. شملہ مرچ کا الٹرنیٹ اگر آپ نے کوئی سبزی، کوئی ٹینڈے یا کوئی اور سبزی ایڈ کر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دم کا قیمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دم پہ ہی پکے گا، اس میں پانی ایڈ نہیں ہوگا. یہ دم پہ پکے گا، ہلکی آنچ میں اس کو پکنے کے لگ دیں گے اور یہ دم پہ پکے گا. اور اس کا جو اروما ہوگا، جو اس کے اسپائسز ہوں گے وہ اس کا فلیور چھوڑیں گے، کیونکہ ثابت ہوں گے. اس کو روسٹ کریں گے، بلینڈ کریں گے اور بہت اچھا اس کا فلیور ہوگا. تو یہ میری آج کی ریسپی. یہ تو ہو گیا دم کا قیمہ. جی. اور کیا ہے؟ اچھا ساتھ میں ہے اسٹرابری سلش جو کہ ہمارا ڈرنک ہے. اس میں اسٹرابری ہوگا، ساتھ میں منٹ کا فلیور ہوگا، لیمن آج کل ہے، لیمن کا ساتھ میں جوس ایڈ کروں گی. اچھا بچوں کے اگر گلے کا سیزن ہے اور یا گلا خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس میں پائن ایپل جوس ایڈ کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کا جوس نہیں بنانا تو اس میں آپ یوگرٹ یا ملک ایڈ کر کے آپ اس کا اسٹرابری ملک شیک بھی بنا سکتے ہیں. اسٹرابری کا سیزن. اچھا نظامی صاحب کہہ تو نہیں رہے لیکن مجھے فیل ہو رہا ہے کہ نظامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اس کا آپ اسٹرابری شیک بنائیں. ہاں جی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنید کا مطلب پسندیدہ فروٹ ہے یہ. ہاں تو کچھ ایسا مطلب اگر ہو تو وہ بھی کیا خیال ہے؟ تو ہم آج وہ بھی ساتھ بنا لیں گے. میں دونوں آلٹرنیٹس پہ بناؤں گی کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ہو تو آپ اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے بنا سکتے ہیں. تو آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج آپ کیا سلش بنا رہی ہیں؟ جی سلش. اچھا سیکنڈ جو تھرڈ ریسپی ہے وہ ہے دہی پھلکی. اور اس کا میں بتاؤں گی طریقہ، اس کو ہمیں کیسے بنانا ہے. اور ساتھ میں اس کی میں نے املی کی چٹنی ہے وہ خود سے بنائی ہے، وہ اس کی ساری گارنش کروں گی املی کی چٹنی سے، اس کو فلیور دوں گی. ساتھ میں چاٹ مسالہ ہوگا، ساتھ میں اس میں جو ویجیٹیبلز ہیں وہ کٹ کریں گے جس میں کھیرا ہے، ساتھ میں ٹماٹر ہے، ساتھ میں پیاز ہے. اور یہ بھی بتاؤں گی ٹپ کہ جب بھی آپ نے یہ گھر میں بنانا ہے تو آپ نے اس کی صرف گارنش کرنی ہے. اگر اس کو مکس کر دیں گے تو پھر اس کا فلیور
फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए कभी भी अनियन या टमाटो बीच पे नहीं डालने हैं। हम अक्सर घर में ये करते हैं कि सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं और उसमें दही के साथ मिक्स करने के साथ हम इसको बना देते हैं। तो वो जो बाजार वाला लोग कहते हैं कि वो वाला फ्लेवर नहीं आ रहा, वो उसकी क्या रीज़न है वो बताऊंगी। क्योंकि दही में सब हम डालेंगे ज़ीरा, साथ में काली मिर्च, साथ में मिंट की सॉस, साथ में इमली की चटनी, साथ में नमक, और इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें मैं फलकियाँ ऐड करूंगी और जब पूरी इसमें ये सारी मिक्स हो जाएंगी फिर इसको जब डिश आउट करूंगी तो फिर इसकी गार्निश में सारे क्योंकि किसी को होता है शौक प्याज खाना है, टमाटर, किसी को शौक नहीं होता, तो फिर वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और साथ ऊपर इसकी टर्मरिक सॉस होगी जो कि होममेड है, और साथ में चाट मसाला। बस कर दें वरना रोना आ जाएगा मुझे। अच्छा, मैं तो समझ रहा था दम का कीमा दम कि भाई या तो ये दम कर करके पकाया जाता है, दम करके होगा। या इससे दम हो जाता है। दम हो जाता है, क्या होता है जी बताइए। आज ही पता चला। ये मेरा ख्याल है इसको मैं दम के बनाऊंगी और दम करके भी बनाऊंगी कि आप सब इसको खाएं और अच्छा मुझे लगेगा। दुआएं दें। अच्छा, आगाज़ कीजिए जी। अच्छा निज़ामी साहब, ये चूँकि आज का मौजू बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल एक काम मुसलमान के लिए रमज़ान की अहमियत कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की और बड़े कैटेगोरिकल बयान की। जी। रोज़ों की अहमियत बयान की, बड़े कैटेगोरिकल बयान। मेरा ख्याल है तमीदी गुफ्तगू यहीं से जी आगाज़। बिल्कुल। कुरान करीम सहीफ़ा हिदायत है और उसमें मुसलमानों के जो अकायद हैं और आमाल हैं और फ़ज़ाइल हैं उसकी तफसीलात बड़े कमाल से बयान की गई हैं। रमज़ानुल मुबारक का जितना एज़ाज़ और शरफ़ और इज़्ज़त और एहतराम कुरान करीम में बयान किया गया है और उसके बाद अहादीस मुबारका में उसकी तशरीह की गई है, इसकी बहुत कम नज़ीर मिलती है। अभी हमने जो आयत करीमा सुनी, समाअत की, हमें ये शरफ़ हासिल हुआ। उसमें ये बताया गया कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने फ़र्ज़ हैं ए अहले ईमान पर, और ये बिल्कुल उसी तरह फ़र्ज़ हैं जैसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ थे। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी इबादत है जो ज़ुहूर आदम से लेकर हमेशा तक रहेगी। बिल्कुल ऐसा। और हर उम्मत में उसका कुछ अलग उसलूब था, अंदाज़ अलग था, प्रोग्राम अलग था, अय्याम अलग थे, तौर तरीके अलग थे। दुरुस्त। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के बारे में कुरान करीम ने बुनियादी आदाब और बुनियादी अहकाम भी बयान फरमा दी। इतनी तफसील बहुत कम इबादात के बारे में बराह रास्त कुरान करीम में आई है, तफासीर में आई है, अहादीस में आई है। उसके बाद फिर ये जो जिस महीने में रोज़े होते हैं फ़र्ज़ जो कर दिए गए हम पर, उस महीने को भी बहुत शरफ़ दिया गया, उस महीने का जिक्र किया गया। वाह। शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये शरफ़ है। यानी कुरान करीम का नुज़ूल जिस मुक़द्दस महीने में हुआ वो रमज़ान है। वाह। यानी नात दर नात और मदह दर मदह और सताइश दर सताइश। वाह। एक नूर है, वो एक नूर पर नाजिल हो रहा है। वाह। और अय्याम नूर में नाजिल। वाह वाह, क्या अच्छा जुमला। एक नूर है जो एक नूर पे नाजिल हो रहा है और अय्याम नूर में अय्याम और बज़रिया नूर आ रहा है। बज़रिया नूर आ रहा है। क्या अच्छी बात है भाई। वाह वाह। इसलिए वाह। ये रमज़ानुल मुबारक है। उसमें फिर ये भी फरमाया गया कि उसमें एक राहत ऐसी आती है जो हज़ारों महीनों से अफजल है। एक एक लम्हा उसका ऐसा है, एक एक साथ उसकी ऐसी है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है हमें। तो कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक की अहमियत मुकम्मल तौर पर रासिख कर देना चाहता है। और उसी आयत करीमा में ये भी फरमा दिया, बड़ी ज़ाहिर है कलाम इलाही है, उसकी हिकमतों का और उसकी मसलहतों का तो ज़माना हर अपने अहद में उसका इदराक करेगा। लअल्लकुम तत्तकून, इसका मकसद तुम्हें भूखा प्यासा रखना नहीं है। ये है ये मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि तुम तकवा हासिल करो। हम देखते हैं कि जितनी भी इबादत कुरान करीम में बयान फरमाई गई हैं या हमारे अकायद और हमारे उसमें उसका हिस्सा है इस्लाम का, उनका मंजिल मुराद तकवा है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये कहने दीजिए कि हम अपनी उस मंजिल मुराद से आमतौर पर दूर रहते हैं। ठीक। हम चीज़ों को रस्मियात बना लेते हैं या आदात के ज़ुमरे में शामिल कर लेते हैं। जो उसकी रूह है, जो जान है, उससे हम इस पर गुफ्तगू बड़ी अहम आप बात कर रहे हैं। जी देखिए बात यही है कि रमज़ान का महीना एक महीना हमें अता किया। ये वही आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा इनाम है तनवी साहब। और ज़रा इस इनाम के बारे में थोड़ी बात कीजिए आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने 11 महीनों को एक तरफ रखा, रमज़ान को एक तरफ रखा, और फिर इसकी अहमियत को कुरान में भी उजागर किया, इसकी अहमियत को अहादीस मुबारक के ज़रिए से भी और सरकार अलैहिस्सलाम के अमल से भी उजागर करवाया गया। बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब इरशाद फरमा रहे थे कि ये महीना जो है ये हमें अल्लाह के करीब करने के लिए तैयार करता है। यानी जो मकसद बताया गया लअल्लकुम तत्तकून, तकवा बुनियादी तौर पे क्वालिफ़िकेशन है कि आप खुदा के करीब हो सकें। जी।
یعنی قرآن مجید میں دیکھیں جن اعمال کے اندر معیت کا وعدہ کیا گیا، اللہ کے قرب کا وعدہ کیا گیا، ان میں تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں. واہ واہ. یعنی آپ تصور کریں کہ کیا اجر ہے تقویٰ کا. یعنی اللہ جس کے ساتھ وہ کیا ہوگا پہلے تو یہ واہ. یعنی مقصد ہی یہ ہے نا، آپ جنت کی طلب کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ وہاں بھی خدا کا ساتھ، خدا کا دیدار ہوگا. واہ. یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی قربت کا وعدہ ہمیں میسر آتا ہے. اچھا، آپ حدیث پاک میں دیکھیں، یہی بات حدیث پاک میں آپ سے ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کے لیے ایک اجر ہے، حتیٰ کہ بعض اعمال کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. لیکن روزے کا یہی، روزے کا اس سے کچھ سوا ہے، وہ کیا صوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہی، میں خود اس کی جزا دیتا ہوں. اور ایک جگہ فرمایا کہ میں خود اس کی جزا ہوں. اسی کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ میں خود اس کی جزا ہوں. ہائے 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 ہائے. میں ہی اس کی جزا ہوں. ہائے ہائے ہائے. تو جب یعنی اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک سے ہم پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ تقویٰ کی وضاحت ہو رہی ہے. جی جی. وہ جو اجر قرآن مجید نے بتایا کہ قرب الہی کے لیے ایک اہلیت ضروری ہے، اس اہلیت کے بغیر آپ اللہ کو پا نہیں سکتے. وہ اہلیت تقویٰ سے میسر آتی ہے، اور تقویٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے بھی آپ نے انٹرو میں بھی بڑی تفصیل سے اس پہ بڑے سادہ انداز سے بات کی، کہ روزہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے جو سال میں 11 مہینے کے بعد اہل ایمان کو دی جاتی ہے تاکہ وہ ماضی کی اصلاح کر لیں اور مستقبل کی تیار ہو جائیں. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ روزے کے ساتھ، روزہ تو ظاہر ہے اس کی کور ایک عبادت آ گئی رمضان کی، لیکن رمضان کو اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو یہ ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک پیکیج آپ کو بنا کے دیا، خوبصورت سا پیکیج ہے، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جتنا آپ کا نظام تربیت ہے اسلام کا، جو تصوف کا پورا نظام تربیت روحانیت کا، اس کی مائکرو کا بھی روزہ ہے. واہ. یعنی اگر آپ اس کو مائکروفائی کر کے اور کنڈینس کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ رمضان میں آ جاتے ہیں. واہ. یعنی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں. بالکل ایسا. اور اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ آپ خلق خدا کو ترک کر دیتے ہیں، اعتکاف میں چلے جاتے ہیں، خلوت میں چلے جاتے ہیں. یعنی روحانی تو ہے اور میں ہوں بس. یعنی روحانی تربیت کے، نفس کی تربیت کے، نفس کے اصلاح کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں ان کا پروٹوٹائپ آپ کو رمضان میں ملتا ہے. واہ. رمضان المبارک اور جو روزہ ہے یہ انسان کی نفس کی اصلاح کا ایک پورا نظام آپ کے سامنے لے آتا ہے کہ جب آپ جائز کو چھوڑنے کی اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کر لیتے ہیں تو رمضان کے بعد ناجائز کو چھوڑنا مشکل نہیں رہتا. واہ 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 واہ. یعنی کیا اچھی بات. تربیت کا وہ ایک پیٹرن رکھا ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر کہ آپ اگلے 11 مہینوں میں کسی صورت بھی ڈیوائن ڈسپلن سے، تقویٰ سے باہر نہ نکلیں. کیا اچھی بات. اب چونکہ آپ ماہر غذائیات ہیں، بات ڈسپلن کی آ گئی، مطلب ہماری زندگیوں کے اندر سے ڈسپلن چلا گیا ہے کھانے پینے کے حوالے خاص. ویسے تو ظاہر ہر حوالے سے ہی چلا گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ مورل ویلیوز تو پتہ نہیں کہاں دور چلی گئیں، لیکن کھانے پینے کے حوالے سے بھی کوئی ڈسپلن نہیں ہے. اچھا، عام سطح پہ عام آدمی کے بارے میں بتائیے گا. مجھے آپ نے ایلیٹ کلاس کے بارے میں نہیں بتانا. عام آدمی کو اپنی زندگی میں کھانے پینے کے حوالے سے رمضان میں ڈسپلن کیسے پیدا کرنا چاہیے، بتائیے. دیکھیے کہ مطلب ہر خاص و عام جو ہے رمضان المبارک میں آپ کو جو انرجی یا جو توانائی برقرار رکھنے والی غذائیں ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ہیلدی طریقے سے روزہ رکھ سکیں، اس میں عبادات بھی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی ہیلتھ ہے، جو آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں، لائک اگر کوئی ذیابیطیز کا مرض ہے یا جس کے کچھ لوگ ہارٹ پیشنٹس ہیں، کچھ لوگوں کا جو بلڈ پریشر یا شوگر لیول فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، تو ان کو اس حساب سے اگر وہ سحور و افطار کریں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے. اب نمبر 1 جو میرے دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان میں جو ایشو گلوبلی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائس کنٹرولنگ والے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. مہنگائی بہت حد تک بڑھ چکی ہے. 500 روپے درجن کیلا مل رہا ہے. آپ یہ بات چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ مرغی، دالیں، سبزیاں، دہی، جو چیز ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ اتنی اس ٹائم ڈبل ہائی پرائسز میں ہے. اور یہ کوئی میں کہتی ہوں کہ آپ کا اسلام اور مسلمان یہ نہیں کہتا کہ جب آپ رمضان المبارک آئے اور چیزوں کو آپ ڈبل اماؤنٹس میں مطلب باہر زیادہ اس اماؤنٹ میں سیل کرو تو وہ بالکل اچھا نہیں. اچھا، دوسرا جو اصل میں احساس ان کو ہوگا نا جن کے گھروں میں چولہے جو نہ جل رہے ہوں، نہیں احساس ان کو تھوڑی ہوگا جن کے حریری پردے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں 2.5 فٹ اونچی گاڑیاں. دیکھیں یہ اس وقت اس ملک کی ایک الارمنگ سچویشن ہے جس پہ بات بھی کرنا بنتی ہے، اور جو ہمارے متعلقہ ادارے ان کو بھی چاہیے کہ اس کا اسٹرکٹلی نوٹس لیں، کیونکہ یہ ابھی چیز دیکھی جا رہی ہے. پوری زندگی نوٹس ہی لیتے رہے ہم، 76 برس ہو گئے نوٹس لیتے ہوئے. اس کو ہوتا ہے یہ نوٹس جو ایک طرف لے آتا ہے. آپ غصہ دلا رہی ہیں مجھے. اب ہم یہ بات کرتے کہ سحور افطار میں کیا ایسی چیز لے جائے جو ہر خاص و عام اپنی انرجی مینٹین کرے نا. تو نمبر 1 یہ کہ سحور میں لوگ بہت سا پانی پی لیتے ہیں پورا دن. ان کو لگتا ہے کہ پانی پیئیں گے تو پورا دن جو ہے پیٹ بھرا رہے گا اور پیاس نہیں لگے گی، پر ایسا نہیں ہوتا. پھل اور سبزیاں ایسی لیں جن میں پانی ہو.
वाटर कंटेंट। ओके, अच्छा एक तो ये करना चाहिए हमें, नंबर 1। अच्छा, अब ये है कि कौन सी ऐसी फल सब्जियां जिसमें वाटर कंटेंट, हाँ, ये बताइए। खरबूजा है हमारे पास, ओके। फिर उसके अलावा आप गावाज हैं, एप्पल मतलब सेब हो गया, अमरूद हो गए। अब ये वो चीजें जिसमें पानी 300 400 रुपए किलो, देखिए, अब 500 रुपए किलो, आप क्या करें समझ नहीं आ देखिए, रहा। आप थोड़ी क्वांटिटी में ले लीजिए, थोड़ी कुछ मतलब आप उसको बैलेंस कर लीजिए। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक मैंने जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अलमिया बन गया, पर इसको मैनेज और मेंटेन भी तो केले करना है जैसी ना। शय जो है वो अब कौम नहीं खरीद सकती, आप सोचिए जरा। बल्कि अभी ये मुनीरा पे और हम जिक्र कर रहे थे, स्ट्रॉबेरीज कितनी 550 600 के करीब चली गई। नॉर्मल बंदे की जो है पहुंच से बहुत चीजें ये रमजान से पहले 300 रुपए किलो जो है बिल्कुल। लोग आवाजें लेके मतलब लगा के 250 रुपए किलो में आवाज लगा के और अब 550 अब 550 रुपए एक दिन का फर्क आ गया। हाँ, और उसके अलावा नंबर 1 जिस चीज का आपको सवाब भी है कि आपने रोजा अफ्तार करना है, क्योंकि खजूर जो है वो फौरन इंस्टेंट एनर्जी आपकी आपका जो खून में शक्कर की सतह उसको बेहतर करती है। ठीक है। अगर आप मतलब थोड़ा डिजी फील कर रहे हैं तो फौरन ठीक करती है। वो उसके रेट्स भी ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा, अब खजूर जैसे हम बीइंग अ पर्सन हम कहते हैं कि आप खजूर को दूध में या पानी में उसकी ड्रिंक्स भी बना के ले सकते हैं, पर जिस इंसान ने खरीदना है, जिसकी तनख्वाही 10-12-50 है, वो कैसे अफोर्ड क्या करे? भाई एक जुमले में बता दे, ब्रेक पे जाना है, जल्दी बता दे। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि एक तो अफ्तारी की टाइम जो है वो बहुत तेज, जो ठंडे बहुत तेज मशरूबात होते हैं, बहुत तेज जो नमकियात वाले मशरूबात हैं, बहुत तेज मीठे मशरूबात हैं, उससे भी परहेज करना चाहिए। वो फौरन से जो है वो आपका इंटरनल हेल्थ खराब करते हैं। हमारे यहाँ तो वो लाल हरे पता नहीं कौन कौन से शरबत जो है वो अपने उसके अंदर बर्फ भी डालो तो ये भी डालो वो भी डालो तैयार पड़े होते हैं, और उसके बाद होता ही है कि 2 दिन के बाद जो है वो डॉक्टर की जो अपना क्लिनिक है उसके बाद एक लंबी लाइन लगी हुई होती है, आप भी कहीं उसके अंदर खड़े हुए होते हैं नंबर लेके। तो एहतियात करें साहब, डिसिप्लिन पैदा करें। ये रमज़ान जो है वो सिर्फ खाने को भंबोड़ने का महीना नहीं है, बल्कि रमज़ान जो है अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। हमारे साथ नाज़रीन जुड़े रहिए, बस जाते हैं, लौट के वापस आते हैं और सिलसिले को फिर यहीं से जोड़ते हैं। तनौली साहब, सिलसिले को ज़रा वहीं से जोड़ लेते हैं, और निज़ामी साहब मैं आपसे भी ज़रा इनपुट चाहूँगा कि एक तो ये कि रोज़ा, पहले तो ये बताइए बुनियादी तौर पे इसके रूहानी फ़वाइद पे बात कर लेते हैं। रूहानी फ़वाइद क्या हैं? जिस तरह हमने बात की है कि कुरान करीम ने मुतय्यन किया है कि रोज़े का मकसद तकवा है, अब ख़ुद तकवा क्या चीज़ है? ठीक है, एक तसव्वुर है खौफ खुदा। अच्छा, खौफ अगर है और दहशत है तो उसमें मोहब्बत कहाँ से आएगी? वाह, ये वो खौफ नहीं है। वाह 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 वाह। ये हया, शर्म, एक एहसास ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस करना, अपने ज़मीर और अपने दिल में महसूस करना, यानी महबूब के नाराज़ होने का खौफ, महबूब के नाराज़ होने का खौफ। यानी वो तसव्वुर नहीं है माअज़ल्लाह के एक कहार और एक गज़बनाक हस्ती है वजूद बारी ताला और जिससे हमें हर वक्त डरते रहना। वो तो बड़ा प्यार करता ऐसा नहीं है, वो तो रहीम है। अच्छा, मिसाल समझाने के लिए कहता है 70 वो तो कई ज़्यादा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो जनाब रूहानी फ़वाइद इसके ये हैं, जो भूख है ना, भूख बड़े बड़ों के कसबल निकाल देती है। चुनांचे आप देखें कि जितने भी परिंदों को सिधाया जाता है, जितने भी जानवरों को सिधाया जाता है, उन सब को भूख की मार दी जाती है। भूखा रख चुकने के बाद वो फिर पालतू बनते हैं और जो कुछ सिखाना चाहते हैं आप सिखाते हैं। वाह वाह। पूरे अरब ममालिक में जहाँ शिकार होता है, बाज पाले जाते हैं, उकाब और शाहीन पाले जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग का यही अमल है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह घोड़ों को, इसी तरह ऊँटों को, बार बर्दारी के जानवरों को जो अपनी मर्जी के मुताबिक सवार तैयार करता है, तो उसका अमल ही ये है कि उसे भूखा रखेगा। अच्छा, और अपने अपने निसाब के मुताबिक भूखा रख के एक मुतय्यन मिकदार में उसको ग़िज़ा देगा। अच्छा, वो बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला मुझे याद आ गया कि आपने फरमाया ना कि फ़िरौन खुदाई का दावा न करता अगर उसे भूख का एहसास होता था। अच्छा, अब जनाब नफ्स एक हैवानी सिफत है। अब नफ्स अम्मारा की इस्लाह के लिए और उसको सिधाने के लिए भूख से बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यही उसकी रूहानी जहत है। वाह, कि आप उसको अपने उस तक़वे के मतलूबा मेयार तक ले जाने में कामयाब हो सकेंगे बज़रिया भूख। अदरवाइज तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। बिल्कुल ठीक है, वो तो दुलत्तियाँ झाड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो तो एक वहशी जानवर है। यही सबब है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम औलिया किराम, अइम्मा इज़ाम ने रोज़े को और भूख को बहुत अहमियत दी है और फजीलत दी है। वाह, इससे एक ईसार का जज्बा पैदा होता है
اس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کن کن نعمتوں سے سرفراز کیے گئے ہیں اور کتنے لوگ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں. صحیح. ان کے ساتھ ہمیں ایک مساوات کا احساس بھی ہوتا ہے. ٹھیک. روزہ اس کی جو روحانی جہت ہے، اچھا جسم صحت مند روح کے لیے، بالکل ٹھیک ہے. اور صحت مند روح صحت مند جسم کے لیے لازم و ملزوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی بیمار ہوگا تو سارے مسائل خراب ہوں گے. بالکل صحیح ہے. اور ان دونوں کا دار و مدار ذہنی صحت پر بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو روزے کے جسمانی فوائد ہیں اور اس کے جو ذہنی فوائد ہیں وہ بھی آخر کار اس کے روحانی فوائد میں منتقل ہوتے ہیں. بالکل. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا، اس کے روزے کے جسمانی فوائد پہ ضرور بات کریں گے کہ فاسٹنگ جو ہے بنیادی طور پہ ہم ظاہر ہے جو اسپریچولی اس کے فوائد ہیں اس پہ تو بات ہو رہی ہے، لیکن جسمانی طور پہ کتنا اس کے بینیفٹس ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن تنولی صاحب ذرا یہ بتائیے، روزہ جو ہے بنیادی طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں، چونکہ آپ دونوں ہی ظاہر درویش تشریف فرمائیں، صوفیہ کا کیا طرز عمل تھا؟ اچھا صوفیہ کے طرز عمل کے ساتھ اگر میں یہ سوال آپ سے ساتھ ساتھ مطلب رکھ دوں کہ آج کے مسلمان کی شخصیت پہ یا اس کے بیسک جو یوں کہہ لیجیے کہ اس کے انر کے اوپر روزے کے اثرات کیوں مرتب نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا بتائیے ذرا. اچھا دیکھیں جنید صاحب، جب تصوف کو دیکھتے ہیں، صوفیاء کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ تصوف کا سارا نظام تربیت روزے میں ڈل جاتا ہے. ٹھیک ہے. صوفیاء نے اس طرح روزے کو بیان کیا ہے. حضرت دادا گنج بخش نے اپنے شیخ طریقت ابو الفضل الختلی کا ایک قول نقل کیا ہے، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا یک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے قیام کو کس طرح سے دیکھا ہے. واہ. کہ یہ دنیا کے اندر وہ آ کے اپنا وقت اس طرح گزارتے ہیں جس طرح ایک روزہ دار سحری سے لے کے افطاری تک کا وقت گزارتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک احتیاط ہے، تصوف ایک احتیاط ہے اور روزہ وہ احتیاط سکھاتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے بھوک کے والے سے. حضرت دادا گنج بخش نے قول نقل کیا، الجوع رزق اللہ فی الارض، بھوک زمین پر اللہ کا رزق ہے. اوہو، ہر رزق کا ایک فائدہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے. ہر رزق کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے بھوک بھی ایک ایسا رزق ہے جو فائدہ دیتی ہے. واہ. آپ دنیا میں دیکھیں زیادہ خرابیاں زیادہ کھانے سے پیدا ہوئی، بھوک سے نہیں پیدا ہوئی، کم کھانے سے نہیں ہوتی. کم کھانے سے نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے مطلب کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر. تو روزہ ہمیں اس طرف لے کے آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ٹریک پہ لے کے آئیں ٹھیک جو صحت کا راستہ ہے، جسمانی، روحانی، ذہنی اور نفسیاتی. اچھا اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے، اب آئیے ذرا سا کھل کے تھوڑا سا فورم کو اوپن کریں نا ذرا. اب یہ ہم نے ٹیکنیکلٹیز پہ تو ابتدا میں بات کر لی. مسئلہ یہ ہے کہ روزہ ہم سب جو رکھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، مطلب جن لوگوں نے روزہ اختیار کیا، روزہ رکھا، روزے کی روح کو سمجھا، لیکن اس کے باوجود بھی لگتا ہے ایسا ہے صاحب کہ روزہ جو ہے ان کے ظاہر و باطن کے اوپر افیکٹ نہیں کر رہا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لکھوا کے لاتا ہے، گھر آ کے بیٹھ کے دیکھتا ہے یار اس میں بہت سی چیزیں نسخے لکھے ہیں، میں 4-5 چھوڑ دیتا ہوں، یہ لے لیتا ہوں. ممکن ہے فائدہ ہونا تو ایک طرف رہے گا، ممکن ہے نقصان ہو. جب روزے کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر وہی اشر ہوگا جو ضمیر جعفری نے کہا ہے نا کہ میں روزے سے ہوں. میں روزے سے، ضمیر جعفری میں سناؤں گا آج. بالکل ہم روزے سے ہیں لیکن ہم اس روزے سے ہیں، اس سے نقصان ہوگا. اور اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق روزے سے ہوں تو اس سے شفا ہوگی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے روزے کا اثر چلا جاتا ہے، جھوٹ ہے، بد نظری ہے، بہتان ہے، جھوٹی قسمیں کھانا ہے، زندگی کے اندر دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھنا ہے، ایثار نہیں کرنا ہے. آپ سے نے فرمایا بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے روزہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ بھی کچھ ہے. بھوک اور پیاس بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ جو بقیہ تقاضے ہیں جب تک ان کو پورا نہیں کریں گے تو روزہ اپنا اثر ہماری زندگی میں نہیں لے کے آئے گا. نہیں، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ نارملی ہو یہ رہا ہے کہ ہم روزہ تو اختیار کر لیتے ہیں صاحب، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہی بات ہے آپ نے جو کہا کہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی کر رہے ہیں، غصہ بھی ہمارا جو ہے ہمارا پارا اتنا ہائی ہوتا ہے، عدم برداشت کی ہم جو ہے مطلب چلتی پھرتی تصویر ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ ذرا ہم بات کریں، لیکن اب ظاہر ہے چونکہ وہی بات ہے پھر وہ آپ کہیں گی میل ڈومیننسی ہے آپ کو. بالکل نہیں، اتنی اچھی باتیں نہیں ہے. خواتین کی تو نمائندگی ضروری ہے نا، مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ذرا آپ کھانے پینے کے معاملات کھانے پینے کے معاملات ویسے ظاہر ان سے پوچھنے پڑتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ روزہ جو ہے جسمانی طور پہ کیا افیکٹ کرتا ہے؟ جسمانی طور پہ بھی اس کے بہت جیسے روحانی بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، جسمانی بھی بہت سے بینیفٹس ہیں، جس میں دیکھیں روزہ دار جو ہے اسپیسیفکلی جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے بیلنسڈ اور متوازن غذا کیسے لینی ہے، ہم نے پرہیز کیسے کرنا ہے.
ہم نے بہت مطلب بہت سے لوگ جو کہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے اور ہم نے وزن بہت بڑے میں ہوتے ہیں اور وزن کم کرنا ہے, کچھ لوگوں نے بڑھانا ہوتا ہے, تو اس میں بھی جب تک وہ ایک مطلب پر انرجی ریکوائرمنٹ اور جو ان کی باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نئی کیلری کی انٹیک لیتے تو وہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا کیلری انٹیک وغیرہ یہ ٹرمز یوز نہ کریں, اچھا ٹھیک ہے, آسان کر کے بتاتی ہوں کہ مرغن اور روگنی جو غذائیں, ہاں یہ بات ہوئی نا, ذرا دیسی انداز میں بات کریں. اچھا دوسرا, زیادہ مسالے آپ کھاتے ہیں, مسالے ویسے انسانی جان کے دشمن ہیں, وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں. مطلب آپ نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ کا بی پی ہائی ہو سکتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت ہیوی, کیونکہ ٹریڈیشنلی بہت زیادہ مسالہ جات یوز کیے جاتے ہیں, اور ہاں مسالے جو ہیں وہ باڈی میں پانی بھی, اگر میں قطع کلام کر لوں تو آپ پہ گراں تو نہیں گزرے گا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹس کے واپس آتے ہیں, لیکن ان کی بات ضرور مکمل کروائیں گے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پہ. اور ڈاکٹر صاحبہ سے, ڈاکٹر جویریہ صاحبہ سے بات ہو رہی تھی اور یہ ہمیں بتلا رہی تھی بنیادی طور پہ کہ ہمیں رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے. جی بالکل, میں یہ بات کری تھی کھانے پینے کے حوالے سے جو ہے وہ مسالہ جات جو ہے اس کو استعمال کم کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ سبزی یا پھر گوشت کا استعمال کر بھی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو کم مسالے میں بنائیں, کیونکہ وہ پھر سارا دن آپ کو پیاس لگتی ہے اگر آپ سحور میں یوز کرتے ہیں. پر اگر آپ افطاری میں جو مرغن غذائیں ہیں, جو تلی ہوئی چیزیں ہیں, کیونکہ یہاں پہ سموسے, پکوڑے اور رول وغیرہ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, سموسہ شریف کہیے, پکوڑا شریف کہیے, ان دونوں اشیاء کی شان میں گستاخی کم از کم میں تو برداشت نہیں کر سکتا. ہاں میں بتا رہا ہوں, اصل میں آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے مطلب بہت جو ایک تو نمبر 1 کاربونیٹڈ بیوریج. اگر پاکستان کا کوئی عوامی مطلب جو ہے نا کیا کہنا چاہیے وہ اپنا کھانا ہوتا نا, مطلب قومی کھانا, کوئی قومی کھانا, تو قومی کھانا جو ہے وہ پکوڑا ہوتا ہے اور سموسہ ہوتا ہے. دیکھیں اس کی اب افادیت پہ تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہائیلی فرائیڈ ہوتا ہے, ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے, تو آپ کو فضائل پڑھنے چاہیے. اچھا ہاں, پکوڑوں کے بھی فضائل پڑھنے چاہیے اور سموسوں کے بھی پڑھنے چاہیے. بتائیے کیا بتا رہی ہیں. کوئی ایسی ترتیب تو ہوگی نا کہ وہ نہ تلے جائیں. ہاں دیکھیے آپ پکوڑا بھی اور تلا اور روحانی طور پہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کو تل لیا, یہ ہو سکتا ہے. آپ فروٹس لیں, جو پھل ہمارے موسمی جو پھل ہیں اس کی فروٹ چاٹ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بھی مسالہ اور بہت زیادہ چینی لوگ ڈال دیتے ہیں, وہ کم استعمال کریں. یہ نہیں کہ کیونکہ آپ کو شوگر آپ کا آلریڈی لیول لو ہوا ہوتا ہے, آپ کی بلڈ میں شکر کی سطح کم ہوتی ہے, انرجی کی سطح کم ہوتی ہے, منرل آپ کا کنٹینٹ ٹھیک ہونا چاہیے اس وقت, یعنی اسکنجمین کا استعمال ٹھیک ہے. منرل یعنی نمکیات, جی جی نمکیات جو ہوتی ہیں, جو آپ کا مطلب نمکیات سے مراد ہے کہ آپ کا اگر سارا دن آپ روزہ رکھنے کی حالت میں انسان کے مطلب, پھر آپ کہیں گے بہت میڈیکل ٹرم میں چلی گئی ہوں, پر جب اب ہماری انٹرنلی باڈی جو ہے وہ انرجی لیتی ہے لیور سے, اور پھر اس کے علاوہ ایک جس کو کیٹوجینیسس موڈ بھی آ جاتا ہے لاسٹ 1-2 گھنٹے پہلے, جس میں آپ کا ویٹ لوز ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اس وقت جب آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور آپ خوراک کے وجہ سے پھر وزن کنٹرول کریں, تو اسی وقت آپ بہت تیز میٹھا مشروبات لے لیتے ہیں. پھر دودھ سوڈا جیسی چیزیں اور سوڈا ڈرنکس جیسی چیزیں جو کہ خالی اسٹمک میں اگر جائیں تو بہت ہی نقصان دہ ہیں, بہت نقصان دہ, وہ نہیں لینی چاہیے. اچھا پھر اگر چیا سیڈ جیسی ڈرنک ہے یا کوئی سیڈ گروپ جیسی ڈرنک ہے تو وہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, دہی کا استعمال ٹھیک ہے, جو آپ کے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اس کا استعمال ٹھیک ہے. اگر آپ فوراً چپاتی یا سالن لینا چاہ رہے ہیں, مطلب افطار کی فوراً بات کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ پہلے بھی ساتھ ہی کھانا چاہ رہے ہیں, افطاری اسی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو فوری توانائی چاہیے. اور اگر آپ مین میل اسی وقت لے لیتے ہیں تو شاید آپ وہ جو بہت سے تلی ہوئی چیزیں اس سے آپ کافی حد تک آپ کا پرہیز ہو جاتا ہے بچوں تو, کیونکہ یہ رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. نہیں وہ تو ہم نفس پہ تو کر ہی نہیں رہے, ہم پیٹ پہ بھی کنٹرول نہیں کر رہے نا مسئلہ. وہ تو ایک آپ دیکھیں نا, افطاری تو ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہے, میں نے یہ بھی کھانا ہے, میں نے یہ بھی کھانا ہے, ایسا لگتا ہے جب باقاعدہ مشن سیٹ ہوتا ہے. اچھا مشن یہاں رکتا نہیں ہے, آپ دیکھیے یہ مشن کنٹینیو رہتا ہے. افطار کے فوراً بعد ہم نماز پڑھنے کے بعد پھر آتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں, تراویح پہ جانے سے پہلے پھر کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں, تراویح کے بعد پھر ہم کھاتے ہیں. اپنا واٹر انٹیک جو آپ کا پانی کا انٹیک ہے, مطلب آپ نے پھلوں سے لینا ہے یا سبزیوں سے لینا ہے, دہی دودھ کا استعمال کرنا ہے, وہ ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں متوازن غذا کا مطلب ہے کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹینز, منرلز. اب اس میں یہ گوشت, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں
اس کے بعد آپ کے پاس دالیں، پھر آپ بین سیلڈ ٹائپ کا کسی دن آپ بین سیلڈ بنا لیں. سارے میرے مطلب کے آئٹم بتا رہی ہیں مطلب ہاں مطلب اور ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں. جی بالکل. یہ سارے آئٹمز میں یوز کریں. ہاں جی. اچھا دیکھیں اس میں توانائی بھی آتی ہے, پلانٹ سورس پروٹین بھی آتا ہے آپ کے ٹھیک. پاس, اور اینیمل پروٹین آپ کے اندر کم جا رہا ہے بالکل کیونکہ آپ ہیلدی طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں اس سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نہیں اس پہ بات کرتے ہیں. بلکہ ایک اور جو بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے یہاں, جو وہ شہری لوگ بڑی لیوش قسم کی بھمبوڑا کرتے ہیں, جی جی, اور وہ مطلب وہ جناب یہ کڑھائی بھی آنے دو, تو یہ مرغا بھی آنے دو, تو یہ دیسی مرغا بھی آنے دو, تو یہ نیاری بھی آنے دو, تو یہ پاوے بھی آنے دو, ہیں پاوے بھی آنے دو, یہ کہتے ہیں پاوے بھی آنے دو, پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہوتا ہے, کھد بھی آنے دو, کھد بھی آنے اور پھر دن میں جو ہے سینہ جل رہا ہے ہمارا, اور ہر جو اتنا, اور تلوں والے کلچے اسپیشلی. ہاں کچھ پتہ نہیں ہے کیا کیا ہوتا ہے, پوچھوں گا میں آپ سے. اچھا منیر اظہر وہ ہنس رہی ہیں, دیکھیں کھڑی ہوئی وہاں پہ. اچھا کیا ہوا بھائی بتائیے, کہاں تک پہنچی؟ دم کا قیمہ ریڈی ہو رہا ہے. بم کا قیمہ ہے, بم کا ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالنا ہے. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 70-80 سالوں سے کہ ڈالڈا ماؤں کا بہترین جی انتخاب ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا جو ٹیپ ہے یہ بہت ایزیلی آ چکا ہے. جیسے کہ آپ پہلے ہم کھولتے تھے لیکن اس کو ہمیں جسٹ کھولا اور اس کو ایڈ کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں ڈالڈا وہاں مام تھا. بالکل ایسا. اچھا جی, اس میں ہم نے ڈالڈا کو ایڈ کرنا ہے, اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو ہم نے کیپسیکم ہلکا سا سوتے کریں گے, پھر اس کو دم میں ڈالیں گے. عام طور پہ ہوتا یہ کہ کئی لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے کہ یہ شملہ مرچ پانی چھوڑ دیتا ہے, اور قیمہ جو ہے وہ سارا پانی واٹر. ہاں ایسا ہوتا ہے, بالکل صحیح بات. اس کو ہم اس کا پانی سے والا سوک کروں گی اور پھر اس میں ایڈ کروں گی, اور اس کو میں نے بنایا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا دم کا قیمہ, اس پہ بھی ڈالڈا کوکنگ آئل یوز کریں گے, کیونکہ ڈالڈا کمپرومائز پہ بالکل بھی نہیں کرتا, کوالٹی اس کی دی بیسٹ ہے, کمپرومائز نہیں کرتا وہ. جی بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے کہ جویریہ بھی بتا رہی تھی ڈرنک کے حوالے سے, تو میں یہ ایڈ کروں گی کہ جس نے کوئی چیز بھی ایڈ, دو خواتین یہاں ویسے جمع ہو جائیں نا تو نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں مرد خاموش بیٹھے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح. وہ جو تخم لنگا جس کو کہا جاتا ہے وہ بہترین ہے. آپ اس کو 1 ٹیبل اسپون پانی میں بھگو کے رکھ دیں, اور آپ سادے پانی کے ساتھ آپ اس کو بھی افطاری میں یوز کر سکتے ہیں. ہاں یہ تو بڑا زبردست ہے. جی بالکل. اور اس سے مطلب سینہ جو جلن وغیرہ بھی نہیں ہوتی, ٹھنڈا رہتا ہے. ہاں. اور ڈرنک بھی میری ریڈی ہو چکی ہوئی ہے, اور ابھی میں نے ایک اور ڈرنک بنانی ہے جس میں دودھ ہوگا, ساتھ میں کھجور ہوگی, ساتھ میں 5 سے 7 بادام ہوں گے. واہ, آپ نے میرے لیے بھی وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن ٹھنڈا نہیں کرنا آپ نے. یہ بھی ہم اس بنا سکتے ہیں, بہت ساری ورائٹی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں, سوبی کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیں. اب یہ جو ہمارے یہاں روزے میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم غیبتیں بھی کر رہے ہیں, ہم چغلیاں بھی کر رہے ہیں, ہم وعدہ خلافیاں بھی کر رہے ہیں, غصہ ہمارا پارا ہر وقت ہائی رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سلطان راہی کی شکل دیکھ کے جو ہم گھر سے نکلتے ہیں اور اسی کی جو مطلب نام لے کے ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, سگنلز کے اوپر مار دھاڑ ہو رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے روزہ نہیں رکھا, امت پہ احسان کیا ہم نے. بتائیے ذرا. جی میرا خیال ہے ہمارا جو تصور عبادت ہے وہ بہت محدود ہو گیا. جی اس میں اتنی تنگی آ گئی ہے کہ ہم نے اس کے صرف ظاہر پر اور اس کی رسم پر قناعت کر لی. جی جی وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ. ہائے ہائے ہائے. تو سچ تو یہ ہے کہ جو روح عبادت ہے اور جان عبادت ہے وہ تو ہے اصلاح نفس, تزکیہ باطن. ادھر ہمارا خیال کوئی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ بس جی رسمیں پوری کر لیں, نام نہاد قسم کا, یہ ہم ڈیفالٹر نہ ہوں. یہ بھی وہ جو کچھ مذہب سے متاثر ہیں ظاہر ہے, ایک کثیر تعداد کا تو اس سارے کام سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو نتیجتاً پھر وہ برآمد نہیں ہوتے نتائج جو مطلوب دین ہے. جی اب جو معیار مطلوب ہے وہ تو ہے ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان. جی کسی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے ہر عبادت کا ذکر کر کے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہو. قربانی سے تو نہ مجھے خون چاہیے, نہ ہڈیاں چاہیے, نہ گوشت چاہیے. اسی طرح ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے. وہ تو مقصود یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا احتساب کریں, اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں. اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ عبادت گزاری کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک غرور زہد آ جاتا ہے کہ جی ہم کسی طرح دوسرے سے برتر ہیں. جی اور اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. جی اس سے ہم دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور خود کو برتر سمجھنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد جناب پھر آپ جس طرح فرما رہے ہیں بالکل کہ اب اگر میں برتر بھی ہوں اور میں تو جناب اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیا ہے ظاہرداری پر عمل کر کے, اب کون ہے یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں سارے, ان کو تو بالکل میرے سامنے ایسے
بالکل سربزیر ہو کے رہنا چاہیے عملاً. اب نماز ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے. بالکل ٹھیک. روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. کیا نماز کے جو مطلوبہ فوائد ہیں وہ ہمارے اخلاق اور کردار پر مرتب ہو رہے ہیں؟ مطلب یہ جملہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ نماز برائی سے نہیں روک رہی، بات یہ ہے کہ ہم خود نماز ادا نہیں کر رہے. اچھا، ہم رسمی طور پر اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں ظاہر ہے اس میں استثناء ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت ساری چیزوں میں نمود و نمائش آتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ جو نمود و نمائش کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کے صحیح فوائد ہم تک نہیں پہنچنے دیتا. بالکل ٹھیک. اور ہم یہ چاہ بھی نہیں رہے ہوتے کہ یار اس کا اصل مقصد کیا ہے اور مجھے وہ مقصد حاصل کرنا ہے. مجھے یہ ہے کہ جی بس ایک کارروائی ہو جائے اور میں کافی ہوں جی. بالکل ٹھیک. اس طرح ہو جائے. مثال کے طور پر اب بہت اچھی بات ہے کثرت سے عمرے کرنا اور بکثرت حج کرنا. اگر یہ بہت ہی محبت پر مبنی ہے اور بہت اخلاص پر مبنی ہے اور اس میں خالص للہیت ہے تو سبحان اللہ، ٹھیک، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اگر میں نے اس کو کوئی اپنا احساس تفاخر بنا لینا ہے اور دوسروں پر ایک برتری ثابت کرنی ہے کہ میں نے جی اتنے عمرے کر رکھے ہیں، اتنے حج کر رکھے ہیں، تو میرا خیال ہے خدا کی بارگاہ میں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. سچ یہ ہے کہ روزے کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں معاشرے میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں. سر ایک بات مجھے بتائیے ذرا، اس پہ تھوڑا سا اور گفتگو کیجیے آپ. چلیں اس کو ون بائی ون ہم لے لیتے ہیں نا. میں روزہ اختیار کر کے، روزہ رکھ کے جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہوں. میں جو ہوں وہ اپنے گھر والوں کو بھی برداشت نہیں کر رہا. غصہ میرا ہر وقت جو ہے مطلب وہ میری ناک پہ رہتا ہے. ٹیمپرامنٹ میرا ہمیشہ ہائی رہتا ہے، ٹیمپریچر میرا ہمیشہ ہائی رہتا ہے. تو مجھے بتائیے ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ جی نہیں، کہ میں اگر برداشت نہیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. روزے کے بنیادی مقاصد میں ہے تحمل، صبر، برداشت اور اپنی خواہشات نفس پر ضبط کرنا، ان کو کنٹرول میں کرنا. اچھا، یہ جو ہے نا تحمل اور برداشت، یہ تو روزے سے علاوہ بھی بہت اس کی فضیلت ہے. ہماری زندگیوں میں برداشت کم ہوتی جا رہی ہے اور افسوسناک یہ ہے کہ اگر روزے کی ایک عملی مشق کرتے ہوئے بھی ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں قدم قدم پر، تو پھر ہم کہاں مخلص ہیں؟ پھر تو نہیں، کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. یعنی جس طرح آپ فرما رہے تھے، آپ نے بہت اچھا آغاز کیا کہ آپ نے مثال دی ایک تعلیمی ادارے کی، اور یہ ایک پورا پیکج ہے جو ہمارا تربیتی پیکج ہے رمضان المبارک. میں داخلہ لے لوں کسی بھی ادارے میں اور اس کے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کروں یا صرف اس کے ظواہر پر چلتا رہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے مجھے مل جل کے کوئی ڈگری بھی مل جائے، لیکن اس علم کا، اس فضل کا، اس صلاحیت کا، اس مہارت کا میری ذات میں کیا جھلک رہا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہی معاملہ ہے. مجھے اجازت دیجیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. محمود الحسن عابد صاحب کا سوال سے پہلے کالر افطار کی ٹرانسمیشن کا. السلام علیکم. اسلام جنید بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جناب. آج معین نظامی صاحب کو اور طاہر کنولی صاحب کو بڑے عرصے کے بعد ان کی زیارت ہوئی، دل بڑا خوش ہو رہا ہے. واہ جی واہ. پہلے تو مبارکباد قبول کیجیے میری طرف سے، رمضان المبارک. ایک سوال یہ ہے کہ اخلاص و تقویٰ روزہ سے جڑی ہوئی بات ہے. اگر کوئی آدمی روزہ دار ہے اور اس کا اخلاق اور اخلاص اچھا ہی نہیں ہے تو اس روزے رکھنے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ بالکل اسی پہ بات کر لیتے ہیں، بالکل کر لیتے اور یہی اسی پہ ابھی گفتگو اسی پہ ہو رہی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، منصور احمد صاحب بلوچستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر میرا سوال یہ ہے، اب جیسے کہ روزہ رکھنے کے بعد مطلب جو بھوک کی وجہ سے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس میں بھی مطلب جیسے کہ انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ بات چلی جاتی ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کیسے کنٹرول کیا جائے غصے کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے جی، اور اس پہ بالکل گفتگو کرتے ہیں. بلکہ وہ ضمیر جعفری نے بڑا زبردست مطلب آپ نے توجہ دلائی. میں آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں، بلکہ آپ کی بھی نظر ہے سر. ایسا نہیں کہ آپ سمجھے ان کی نظر، آپ کی بھی نظر ہے، ہم دونوں کی نظر ہے، کیونکہ ہماری سرگزشت ہے. مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں، ہر ایک شے سے کرب کا اظہار، میں روزے سے ہوں، دو کسی اخبار کو یہ تار، کمال ہے، میں روزے سے ہوں. میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے ساتھ. سبحان اللہ. میرا روزہ ہے نا، ہم امت پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار، کیا کہنے، میں روزے سے ہوں. میں نے ہر فائل کی دمچی پر، میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار،
کمال ہے، کمال ہے، ہو نہیں سکتا کمال، سرکار، کمال۔ میں روزے سے ہوں، اے میری بیوی میرے راستے سے کچھ کترا کے چل۔ گھر والوں کی بھی شامت آ گئی۔ دیکھیں میں اب آن کیمرہ تو نہیں کہہ سکتا، مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا میں خود کترا کے کہہ رہا ہوں کہ اے میری بیوی میرے راستے سے کچھ کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار، میں روزے سے ہوں، شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر، کیا کہنے، شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر، نوٹ کر لیں دوست رشتہ دار میں روزے سے ہوں۔ تو یہ کہتا ہے لہن تر ہو کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے، میں روزے سے ہوں۔ ذرا آپ یہ بتائیے اپنا تنولی صاحب کہ یہ جو امت پہ ہم احسان کرتے ہیں صاحب، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ اب یہ سوال بھی آ گیا بلوچستان سے بھی، اور ویسے بھی ظاہر اخلاق، تقوی، غصے سے جو ہے مطلب غصے پہ کنٹرول کرنا، یہی تو درس ہے روزے کا، بتائیے ذرا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا جی۔ دیکھیں یہ روزہ بنیادی طور پہ بہت سے اثرات ہماری زندگی کو مرتب کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، روزہ ہمیں عام سوسائٹی کے مسائل کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے بہت سی ہمیں نعمتیں دی ہیں جن سے سوسائٹی کے بہت سے لوگ خالی ہیں۔ اچھا جب آپ روزے سے گزرتے ہیں، بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ اس تجربے کو محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے وہ جو لوگ ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جو مسائل میں ہیں، وہ کس کرب سے گزرتے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اگر اتنا احساس ہی انسان کے اندر بیدار ہو جائے تو میرا خیال میں پھر غصے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ واہ واہ کیا اچھی بلکہ انسان کے اندر تشکر کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، واہ واہ، اللہ کے شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جب ہم روزے کی دوسری جہت کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں کہ ہم کوئی بہت بڑی مشقت اور بہت بڑے معاملے سے گزر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے احکام کی اتباع کو پیش نظر رکھیں۔ واہ، تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں روزے کی جو اصل اثرات ہیں یا ثمرات ہیں ان کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ اچھا ہمیں ایک بات بتائیے، یہ باتیں ہم برسوں سے سن رہے ہیں، برسوں سے آپ جیسی شخصیات کر بھی رہی ہیں، برسوں سے جو ہے ظاہر اس کا پرچار بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی آپ باہر نکل جائیے، آپ رینڈملی کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی سڑک پہ چلے جائیے، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہوا ملے گا۔ آپ 10 گھروں میں سے اگر چھانٹ کے نکالیں گے تو آپ کو 2-4 گھروں کے اندر جو ہے یہ آوازیں گونجتی ہوئی نظر ہی آ رہی ہوں گی، کہیں جھگڑا ہو رہا ہوگا، کہیں عدم برداشت، یعنی ہم تبدیلی اندر سے نہیں آ رہی ہمارے۔ اچھا دو باتیں ہیں، ایک تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی ہم باہر نکلیں رمضان کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی دوسری جہت بھی ہے، وہ جو گڑبڑ نظر آ رہی ہے اس لیے تو رمضان آیا ہے۔ واہ واہ کیا بات بھائی، کیا بات اچھی۔ اگر ساری گڑبڑ ٹھیک ہو جائے تو رمضان کی افادیت کیسے آپ کے سامنے آئے گی؟ بالکل صحیح۔ ایسے گریجولی سوسائٹی نے ٹھیک ہونا ہے نا، چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان حاضی تذکرہ، یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم روزے کے مقاصد کو ممبر و محراب سے، جہاں کہیں ہم بات کر سکتے ہیں وہاں سے، درسگاہوں سے، ان مقاصد کو ہائی لائٹ کرتے رہیں کہ یہ مقصد اوجھل نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے ہم مشقت سے گزرے ہیں وہ کیا ہے۔ جب وہ پیش نظر ہوگا تو لازماً اصلاح کا جو ہے۔ اچھا ایک اور بات جو بڑی اہم ترین بات ہے، میرا خیال ہے اس پہ بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیے کہ زبان پر کنٹرول، ہماری زبان پہ کنٹرول نہیں ہے روزے میں، یعنی آپ دیکھیے کہ دھڑلے سے گالی گلوچ دے دینا روزے کے دوران، لوگوں کی غیبتیں کر لینا، لوگوں کی چغلیاں کر لینا، دل آزاری کرنا، دیکھیں نا کتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے، دل آزاری کرنا، لوگوں کے ہم دل توڑ دیا کرتے ہیں۔ جی جنید صاحب، حضرت داتا گنج بخش نے لکھا کشف المحجوب میں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مجھے یہ شرف ملا، تو میں نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم زبان اور حواس کو قابو میں رکھو۔ واہ 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 واہ، یہ جو زبان اور حواس کو حبس میں رکھو، انہیں قید میں رکھو، داتا حضور فرماتے ہیں یہی مجاہدہ ہے، واہ یہی تصوف ہے۔ واہ، یعنی زبان سے ہی خیر کا اور شر کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا کہنے، یعنی ہم کس طرح اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں یہ مشق بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی، کیا ہم چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم روزے کے مقاصد سے آشنا نہیں ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ حافظ صاحب ہیں لودھرا سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر خدا کا، آپ بتائیں ٹھیک ہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے، میرا بھی سوال نشر کریں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے سامنے صاحب سے۔ آپ بالکل دیکھتے رہیے، آپ کا سوال بالکل نشر کریں گے، جواب بھی نشر کریں گے، آپ بتائیے، آپ پہلے اپنا سوال نشر کیجئے۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ہے جو جانوروں پہ کام کرتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اس کا کیا حل ہے؟ میرا صرف یہی سوال ہے. جو مشقت کرنے والے لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا یہ ہے ٹپیکل فقہی مسئلہ. ظاہر اس پہ مطلب ہمارے اسکالرس کامنٹ تو کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ کسی مفتی سے ہم ضرور پوچھیں گے، اور میرا خیال ہے اگر آپ سحر میں ہمیں کال کریں تو بہت مناسب ہوگا، تاکہ اس پہ ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروائیں گے. محمد امتیاز صاحب خوش آپ سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، سر کیا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں بھیا؟ الحمدللہ سر، خیر ہے سر. بتائیے. اب سب سے پہلے تو آپ کو رمضان شریف مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. اور جو آپ کے مہمان گرامی بیٹھے ہیں سب کو بھی. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو سارے شیاطین کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود شیطان کا کام کرتے ہیں. معاذ اللہ. ٹھیک ہے، ایسے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ ہے؟ ہاں نہیں بات نہیں، پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب وہ قید ہو جاتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ بات تو یہ کہ وہ جو یہ سر میں یہ عرض کریں گے سر وہ کیسے آ جاتا ہے؟ اچھا آپ ڈائریکٹ چھٹکارے میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چھٹکارے کی بات کر لی جائے کہ چھٹکارا کیسے ملنا چاہیے اس سے. جی سر. جی جی ہاں چلیں یہ بتا دیتے ہیں آپ کو، بالکل بتا دیتے ہیں. سر بتائیے اب سوال تو آپ سمجھ گئے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ 11 مہینے ایک ہم نشیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم پیالہ ہم نوالا، اور ہم نے اپنے سارے اختیارات زیادہ تر اس کے حوالے، بڑا لاڈلا بنا کے رکھتے ہیں، بہت لاڈلا، بہت چہتا، بہت پیارا. 1 مہینے کے لیے وہ ہماری نگاہوں سے دور ہوتا ہے تو ہم وہ 1 مہینہ بھی اسی کی یاد میں گزارا کرتے ہیں، آہیں بھرتے رہتے ہیں. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تیرے اریسٹ ہونے کے بعد. اریسٹ ہونے کے بعد. اچھا صحبت کے اثرات ہوتے ہیں نا جی، بات کے اثرات ہیں، کیفیت کے اثرات ہیں. تو اگر میرے اعمال اچھے ہیں اور زیادہ تر اچھے ہیں تو پھر ظاہر ہے رمضان المبارک میں مزید اچھے ہو جائیں انشاءاللہ. اس سے چھٹکارا، ویسے بات دیکھیں بڑی بات تو صحیح ہے، اس کے اثرات اتنے مطلب مضبوط ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اوپر، ہمارے نفس کے اوپر. آپ یہ دیکھیے یہ اثرات ہی تو ہے نا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی بالکل. زبان بھی کنٹرول نہیں ہے، عمل بھی کنٹرول نہیں ہے، ٹیمپرامنٹ بھی کنٹرول نہیں ہے. تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا؟ جی ہاں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر حتی الامکان عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرتے رہو اور صبر بھی کرتے رہو. اب صبر کا ایک بڑا محدود سا مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ایک دکھ یا تکلیف کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط اور قابو میں رکھنا. بہت مشکل صبر ہوتا ہے کہ بہت نعمتوں کی فراوانی میں اپنے آپ پر ضبط اور کنٹرول. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. یہ صبر ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں تو میں اپنے آپ کو اپنی لمٹس میں رکھوں. واہ، یہ صبر ہے. واہ. اس طرح کی کوششوں سے اور بزرگان دین کی دعاؤں سے اور ان سے ہم بہت استفادہ کر کے یہ قابو پا لینا اتنا مشکل کام نہیں ہے. یعنی اس کا کرکس اگر میں سمجھوں کہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے، اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، بے شک تو میری مدد کر دے کہ میں شیطان سے جو اپنے آپ کو بچا سکوں. ٹھیک، بہترین ہے. ایسا ہی. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا پیارا سا موقع ہے. اور ڈاکٹر نظامی صاحب سے ذرا ایک سوال کیے لیتے ہیں لگے ہاتھ کہ یہ جو ہمارے ہاں پرسنل ریلیشنز کو بنانے کے لیے جو رمضان کے تقدس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے افطار پارٹیز کو باقاعدہ ہم نے اسٹیٹس کو مطلب ایک سمبل بنا لیا ہے، اور یوں کہہ لیجیے کہ دوسرے لفظوں میں مطلب ایک فیشن جو ہے وہ بن گیا ہے کہ جی اب جتنے بھی پرسنل ریلیشنز ہیں اس کو اگر آپ نے جنریٹ کرنا ہے تو رمضان بیسٹ مہینہ ہوتا ہے، اس میں افطار پارٹیز ارینج کریں، سحر پارٹیز ارینج کریں اور گیٹ ٹوگیدر کریں اور لیوش قسم کا. یہ کیا ہے؟ جی یہ بالکل پسندیدہ روش نہیں ہے. جو روزہ ہے یہ تو اس قدر پرائیویٹ عبادت ہے کہ اس میں نمود نمائش کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور نہیں رہی، اسی لیے اس کی اتنی بڑی جزا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں ہی دے سکتا ہوں، میں ہی دوں گا، یا میں ہی اس کی جزا ہوں. تو اب ہم نے زندگی کے ہر مسئلے کو سود و زیاں کے پیمانے میں ناپنا شروع کر دیا ہے.
اور کوئی کام بھی چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو ایسا نہیں کرتے جس میں خالص پن ہو. آئے ہائے ہائے بدقسمتی ہے ہماری. آئے ہائے ایک تو وہ ملاوٹ جو ہمیں چیزوں میں نظر آتی ہے, اب تو ملاوٹیں احساسات اور جذبات میں آ گئی. کیا اچھا جملہ ہے, تقوی میں ملاوٹ, تقوی میں ملاوٹ آ گئی, پرہیزگاری میں ملاوٹ ہے. اور مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملاوٹ کر کے بھی یہ تقوی بھی خالص ہے اور یہ پرہیزگاری بھی خالص ہے. بتائیے, مطلب ریزلٹس ہمیں وہ چاہیے جو اپ ٹو دا مارک ہو. بالکل, کام ہمارا یہ تو یہ اس کو میرا تو خیال ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ زینے طے کرنا چاہتے ہیں, تعلقات سازی کے, پبلک ریلیشننگ چاہ رہے ہیں, اور اپنا جو بھی آپ کا کوئی کاروبار ہے اس کو آپ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیے افطار بھی جو ہے وہ سیاسی افطار ہونے لگی. جی بالکل. سحر بھی سیاسی سحر ہونے لگی. جی مطلب سماجی افطار, سماجی سحر, پتہ نہیں کیا مطلب کیا ہو رہا ہے. کارپوریٹ سیکٹرز کی افطار الگ ہو رہی ہے, بزنس کا مقصد ہر جگہ پہ جو ہے مفاد, ہر جگہ پہ ایسا ہو گیا. میرا خیال یہ ہے کہ افطار کو سادہ رکھا جائے اور افطار کو اتنی دعوتیں بہت زیادہ نہ کی جائیں. اگر دعوتیں کی بھی جائیں تو ان کی اس اسپرٹ کو مد نظر رکھا جائے جو اسلامی تعلیمات کے قریب ترین ہو اور اس کے مقاصد واضح ہوں, نیت واضح ہو. انما الاعمال بالنیات تو ہے نا جی. بالکل صحیح. اگر ہم اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اکٹھ کر رہے ہیں اور افطار کا نام دے رہے ہیں یا سحر پارٹی کا نام دے رہے ہیں تو کوئی نتائج بہتر تو نہیں نکلے. اس کی جو روحانیت ہے, اس کی جو ایسنس ہے, وہ تو آپ نے ختم ہی کر دیا نا. بالکل. اچھا, اب ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہے, رمضان ایکچولی ہمیں رحم دلی, غم خاری کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے, اور لوگوں کے آنسو پوچھیے صاحب, لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیجئے, اور خاص طور پہ غلاموں کو, اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو چھوٹ دیجئے. تو ماتحتوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, اپنی میٹس کے ساتھ, شوفرز کے ساتھ, چوکیدار ہیں, سویپرز ہیں, یا آپ کے ساتھ جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ, یا ایون ہم بیوی کو بھی جو ہے وہ اپنا رمضان کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ جھونک کے رکھتے ہیں کچن کے اندر, مطلب اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, بالکل. یہ جو رمضان مبارک تو ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے نا, دوسروں کے دکھ درد کو برداشت کرنا اور دوسرے کے دکھ درد کو شیئر کرنا سکھاتا ہے. ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ افطاری بانگی پبلک ریلیشننگ, بالکل پبلک ریلیشننگ ہونی چاہیے, لیکن اس پبلک کے ساتھ ریلیشننگ ہونی چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا. واہ, بہت خوب. کیا اچھی بات دیکھیں کہ جس انداز سے ہم افطاریاں کر رہے ہوتے ہیں, افطار پارٹیاں, کتنے غربا سرو ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ. نہیں, ان کو کیوں بلائیں گے, بھوکے ہیں, ان کو کیوں بلائیں گے, ان سے تو کام ہی نہیں نکلتا, کام جن سے نکلوانا ہے ان کو بلائیں گے. اصل کام ان سے ہی نکلے گا. لسٹ وہ بنتی ہے نا کہ موبائل میں تلاش کیا جاتا ہے, ان کی لسٹ بنانی جو کام کے لوگ دیکھیں. تو شادیوں میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے, جن سے لفافہ ملنا ہو ان کی لسٹ بنائی جاتی ہے. جنید صاحب, گزارش یہ ہے آپ سے ارشاد فرمائے, تمہیں تمہاری سوسائٹی کے غریبوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں کیا پتا کس کی سبب سے ہمیں رزق مل رہا ہے. بالکل صحیح. اسے ہی اگر ہم دتکار دیں تو ہم اپنے رزق پہ خدا نخواستہ قدغن لگا رہے ہوں گے. درست. یہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر خیرات صدقات کتنے بڑھا دیتے تھے. بالکل صحیح. آپ کی عطا ویسی عطا آپ کی عام تھی, اور رمضان میں 2 چاند ہو جاتی تھی. تو اس روش کو, اس سنت کو آپ کے اس اسوہ کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. سب آرڈینیٹس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ہمیں شفقت کا رویہ رکھنا چاہیے, ان پہ بوجھ کم ڈالنا چاہیے اور ان کے بوجھ کو شیئر کرنا چاہیے. اپنا خانسامہ ہے, اپنا سویپر ہے, اپنی میڈ ہے, جو بھی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, اپنے وسائل ان تک پہنچانے چاہیے تاکہ ان کے لیے. دیکھیں فطرانہ کی کیا حکمت ہے, فدیہ کی کیا حکمت ہے. بنیادی حکمت یہ ہے, صدقے کی کیا حکمت ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کم کریں, اور سب سے پہلے ان کی کم کریں جو آپ کے قریب ہیں. کیونکہ کسی دوسرے نے تو ان کی کرنی نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری پہلے ان کی جو آپ کے قریب ہے. ظاہر ہے اگر ہم اس روش کو لے کے چلیں تو سوسائٹی میں بہت سے لوگ اسودیوں تک پہنچ سکتے ہیں اور مشکلات سے نکل سکتے ہیں. بہت اچھی. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی بات میں نے کاٹی تھی, میں معافی چاہتا ہوں. میں خواتین نے میں وہ عورت مارچ والی جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں فوراً کہ جی وہ آپ خواتین کے حقوق کی بات. اس کے علاوہ کراچی کا مسئلہ بھی ہے. اچھا ذرا یہ بتائیے, یہ جو رات کو میں نے جیسے کہا کہ ہم افطار میں کھائیں گے, پہلے ٹھیک ٹھاک کھائیں گے, اس کے بعد پھر ہم تراویح سے پہلے کھائیں گے, پھر اس کے بعد ہم تراویح کے بعد کھائیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ سحری کے وقت ہم کھائیں گے, مطلب ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ جو اس کے بعد پھر ہم دن میں شکوہ کرتے ہیں, جلن ہو رہی ہے, تیزابیت ہو رہی ہے, کیا کیا جائے؟ دیکھیے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سحور و افطار جو ہے وہ جو متوازن غذا کا مطلب استعمال کرنا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہیلتھ گولز کو دیکھنا کہ آپ کی
बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी नहीं है, आपने वज़न कम करना है, ज़्यादा करना है। देखिए अक्सर औकात ना हमारी स्पेसिफिकली जो ख़वातीन है, क्योंकि ख़वातीन ना सिर्फ घर पे किचन संभाल रही होती हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को, अपने खामद को, अपने जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको भी फीड कर रही होती हैं। बिल्कुल सही। तो जब एक खातून किचन में खाना बनाती है तो हाइजीन से लेके जो खाने में जो भी चीज़ें डल रही होती हैं, लाइक ऑयल कितना यूज़ हो रहा है, स्टीम की जा रही है, बेक बॉइल्ड है, तो उसको उस हिसाब से हर इंसान के हिसाब से उसको खाना प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, लोगों को सुनने में बात बड़ी मुश्किल से लगती है कि अच्छा एक इंसान है, उसका वज़न बहुत बड़ा हुआ है, आपका 9 साल 10 साल 15 साल का बच्चा है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, इवन रोज़ा भी रखा हुआ है बच्चे ने। अगर कोई बड़ा जो बूढ़ा इंसान है उसने अगर रोज़ा रखा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, मतलब उसके लिए मसालों का प्रेज़ होगा, कई चीज़ों का। तो एक खातून से बहुत डिपेंड करता है कि वो किचन में बेसिकली जब वो कुकिंग करी है वो क्या बना रही है, किस किस्म की चीज़ें वो इस्तेमाल करी है, स्पेसिफिकली रमज़ान में। और एक इंसान जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो नहीं भी हैं, उनको इतना पता होता है कि वो जब खाना सामने आता है तो उनको पता होता है कि ये उनकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। नहीं ये बात नहीं पता। देखिए अगर आपके सामने नहीं पता होता, अब पता होता तो पकौड़े शरीफ जो है वो इतने खा रहे होते। देखिए यहाँ पे ना इसको केयरलेसनेस कह लें, अलगर्जी कह लें, जबकि जानते बूझते हुए आपको पता है कि आपने एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफीज कराई हुई, उसके बावजूद आप तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। इनको कैसे पता चला है मेरे बारे में? और नहीं मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके साथ आप जैसे मतलब आप इफ्तारी तो करते हैं, पर अक्सर लोग स्मोकिंग करते हैं, फिर इंसुलिन लगाते हैं, उसके साथ साथ रोज़ा भी रखते हैं। तो कैसे आप हर चीज़ को, मतलब अवर बॉडी इज़ अ टेम्पल नॉट अ ट्रैश कैन, मतलब हर चीज़ अंदर डालते जा रहे हैं, मतलब आप अपनी बॉडी को उस तरह से लें। क्योंकि देखें अभी आपने बात की रूहानियत की, कि हम आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारा अंदर से नहीं ठीक हो रहा तो वो बाहर से कैसे, पता है। हाँ तो वो बाहर से कैसे आएगा? तो वो इंटरनल हेल्थ जो हमारे खून में होने वाली तब्दीली है, चीज़ें, तो वो खुराक से ही होती है ना। आपने खुराक में ठीक चीज़ें खाई तो आपका बॉडी सही रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल सही। आप नहीं करते तो फिर हम क्या कहते हैं कि भाई इम्यूनिटी जनरेट करने। आज कोई आप देखें कि कोई ऐसी वबाई मर्ज, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी चीज़ आए तो हम साथ ही कहते हैं भाई बताएं कि इम्यूनिटी के लिए क्या खाएं, दही, दूध, विटामिन सी का इस्तेमाल। ख़वातीन के बहुत मसले हैं, मर्द ज़ात के अपनी जगह मसाइल है बहुत ज़्यादा, कुछ लोग डिस्कस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग डॉक्टर्स भी ठीक। पर ये सारा जो इसका दारोमदार है, जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे ना कि नमाज और जो रोज़ा होता है वो नियत का होता है, तो इसी तरह जो खुराक है उसमें इत्तदाल, उसमें परहेज़, उसमें बैलेंस करना, ये मुझे लगता है एक आम इंसान को पता होता है। मतलब आप हमारे जो गांव के लोग होते हैं या जो शहरी लोग भी हैं, उनके सामने अगर मुरगन गज़ा या उस तरह की चीज़ें रखी जाए या दूसरी सब्जियां, फल जो मतलब नेचुरल फूड रखा जाए, सेम इस तरह की देसी मुर्गी और ब्रायलर में डिफरेंस होता है, तो उनको पता होता है कि डिफरेंस क्या और सेहत पे क्या असर होगा। मतलब बात ये बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद को अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको खुद को अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होती भी है, लेकिन क्या करें कि जो पेट है, ये जुबान का चस्का है ना, ऐसा महसूस होता है कि ये ज़िंदगी का आखिरी खाना है। हाँ ये है, बिल्कुल। मैं इतनी देर सोच रहा था जुमला क्या, ये है असल बात। नहीं, इस तरह खाते हैं, ऐसा लगता है ज़िंदगी का आखिरी खाना है। देखिए जिंदगी के बाद की बात की जाए तो असल जिंदगी तो वो है, जन्नत में आपको हर चीज आखिरी खाना ही समझना चाहिए। अगर आप वो बात करते हैं तो वहाँ तो कैसे कैसे तमाम इंसान को नींद नहीं आती और बहुत सी ऐसी चीजें। क्या पेट भर के खाना खा के सो जाना चाहिए? अच्छा ये नहीं मसला है ना, ये अब बात तवील हो जाएगी। मुनीरा साहिबा भी कहेंगी देखो ये आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ख़वातीन के दरमियान, आपकी तरफ हमें आना चाहिए था, लेकिन बात वही है। अब वो बात घूम फिर के वहीं आ गई ना, रात शहरी इतनी भंबोड़ते हैं हम, और उसके बाद हम जो है नमाज पढ़ के सो जाते हैं, कोई वॉक नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी इतना तो खाना भी नहीं चाहिए। देखिए वैसे भी तो नॉर्मल रूटीन में लोग जब लेट नाइट खाना खा रहे होते हैं, लेट नाइट स्नैकिंग या सारी रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और जाग रहे होते हैं, तो फिर इसी वजह से तो बहुत पेट टिकले। अच्छा जी, अब आप बताइए, हो गया उनका, तो आप बताइए जी। खाना तो डिश आउट कर दिए, कीमा शिमला मिर्च के साथ भी, और दही फुल्कियाँ भी दिखाएं जरा, ज़ियारत करवाएं, क्या बनाएं, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाता है। मुनीरा बड़ी क्विक ईमान भी ताज़ा हो जाता है, रोज़ा भी ताज़ा हो जाता है। साथ में ड्रिंक्स जो मैंने बताया था, मिल्क के साथ खजूर और बादाम वाली भी बनाई है। अच्छा। और ये आप देख सकते हैं इंडिविजुअली, और साथ में स्ट्रॉबेरी के साथ मिल्क शेक भी बनाया है।
اور میرا خیال ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر جویریہ بات کر رہی ہیں تو میں اس کو یہ کہوں گی کہ آپ تو لازمی انڈورس کریں گی نا بھائی, ہماری کسی ایک بات کو انڈورس نہیں کیا آپ نے. نہیں میں کہہ رہی ہوں پورا پروگرام نہیں, پورا پروگرام گزر گیا, آپ نے نہیں کہا جنید بھائی آپ کی اس بات کو میں انڈورس کرتی ہوں, آپ نے جو بات کہی اچھی ہے, تنولی صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا, نظامی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات, آپ نے جب کہا تھا ڈاکٹر جویریہ کا. نہیں میں آپ کی ضرور اس بات کو انڈورس کرتی ہوں جو آپ نے بھی ان سے کہی کہ بندہ ہاتھ ہولا رکھ ہی نہیں سکتا, اس کے سامنے جب کھانا آ جاتا ہے جو مرضی ہو. لیکن دوسری چیز یہ کہ بیسیکلی ہمیں اپنا تھوڑا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا تو اپنے آپ چیزیں پہلے سامنے آ جائیں گی. ہاں ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ کو پھر وہ گھر چینج کر کے ہاسپٹل کی طرف جانا پڑے گا. بالکل صحیح, ہر چیز ہی ویسے ہی سامنے آئے گی اور کھا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب آئیے اجتماعی دعا کی جانب چلتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب موجود ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آئیے اس موقع پہ دعا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین, ہم سب کی نیک خواہشات اور دعائیں قبول فرما. پروردگار عالم, ہم سب کے اعزاء و اقارب جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, گھروں میں سکون عطا فرما, اولاد کا سکھ اور سکون نصیب فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین, جو غریب الدیار ہیں, پاکستانی ملک سے باہر ہیں, اپنے اپنے مقاصد میں ان سب کو کامیاب و کامران عطا فرما. یا الہ العالمین, ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت کر. یا اللہ, ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم, پاکستان کو عالم اسلام میں نمایاں ترین مقام عطا فرما. ہمارے حال پر رحم فرما, ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما. ہمارے اخلاق اور کردار کو ویسا بنا دے جیسا آپ کو پسند ہے اور جیسا آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. یا الہ العالمین, ہماری ان ساری گزارشات کو شہدائے احد, شہدائے بدر, شہدائے حنین اور شہدائے کربلا کے صدقے شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں اپنے بارگاہ میں حاضری کی, جسمانی اور روحانی اور ذہنی اور عشقی حاضری کی سعادت عطا فرما. مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. بڑے قیمتی لمحات ہیں صاحب, بڑے قیمتی لمحات ہیں. اللہ کو راضی کیجئے, دعائیں کیجئے, پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے ملک پہ اپنا کرم فرمائے. اجازت دیجئے, رات سحری میں انشاءاللہ 2 بجے زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.